دور ہٹو مجھ سے، میرے قریب مت آؤ، مجھے نفرت ہے تم سے۔ اس نے اس کے مزاحمت کرتے ہاتھ اپنے قابو میں کرتے اسے گھورا تھا۔ پرسکون رہو، میں شوہر ہوں تمہارا، کوئی غیر نہیں ہوں۔ اس نے اسے گھورتے ہوئے جتایا تو وہ نفرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ اسے قابو کیے اس کی گردن پر اس گہرے زخم کو لب بھیج کر دیکھتا ہوا اس پر مرہم کرنے لگا تھا، جبکہ اس لڑکی کے چہرے پر گھلی ناگواری اور نفرت میں ذرہ برابر فرق نہیں آیا تھا۔ وہ مرہم لگاتا ہوا آہستہ آہستہ پھونک مار رہا تھا، جبکہ وہ لڑکی بے حس بنی رخ موڑے ابھی بھی اپنے ہاتھ آزاد کروانے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ وہ مرہم لگا کر پیچھے ہوا تو وہ تیزی سے رخ موڑ کر خود میں ہی سمٹ گئی تھی۔ وہ ایک نظر اس کی پشت پر ڈال کر دروازے کی جانب بڑھا تھا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر اس لڑکی کو لگا کہ وہ شاید جا چکا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی وہ اس کے ساتھ بستر پر نیم دراز ہوتا اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ سر، وہ ہمیں کہیں نہیں ملی۔ اپنے سیکریٹری کی بات پر نوریز عالم شاہ نے اسے قہر بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ اگلے ہی پل اس نے سامنے پڑا کرسٹل واز اٹھا کر زور سے زمین پر دے مارا تھا۔ سیکریٹری مقابل کے سنبھل پر خوفزدہ ہو کر پیچھے ہوا تھا۔ اگر وہ بروقت پیچھے نہ ہوتا تو یقیناً یہ واز اس کے پاؤں پر آ کر لگنا تھا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ اب تم میرے سامنے آنا جب اس کی کوئی خبر ملے۔ اس نے غصے سے آگ بگولا ہو کر کہا تو اس کا سیکریٹری جلدی سے باہر نکل گیا، ورنہ یہاں رکنے پر وہ اس کا سر پھاڑ دیتا، جبکہ پیچھے نوریز عالم اب اپنی ٹیبل پر موجود تمام چیزیں نیچے پھینکتا ہوا کوئی پاگل جنونی معلوم ہو رہا تھا۔ اس کی حالت اس وقت ایسی تھی کہ اگر وہ لڑکی نہ ملی تو وہ تباہی مچا دے گا۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتا سر کرسی کی پشت سے ٹکا گیا تھا۔ آنکھیں موند رہیں تو آنکھوں کے پردوں پر ماضی کے جھروکے واضح ہونے لگے۔ ارے رکیے، آپ دیکھ نہیں سکتے کیا؟ وہ ابھی سڑک کراس کرنے ہی لگا تھا جب اسے کسی کی نرم خوبصورت آواز سنائی دی تھی۔ وہ چونک کر آواز کی سمت دیکھنے لگا۔ میں آپ کی مدد کرتی ہوں، وہ لڑکی کہتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھا گئی تھی۔ اس کی ضرورت نہیں، مجھے عارضی سہاروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں خود کراس کر لوں گا۔ اس حسین نوجوان نے سنجیدہ انداز میں جواب دیا، جس پر وہ خوبصورت لڑکی افسوس سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے مدد کر کے خوشی ہوگی، آپ فکر مت کریں، احسان نہیں جتا رہی، میں بس اپنے دل کی خوشی کے لیے مدد کرنا چاہتی ہوں۔ اس لڑکی کے جواب پر کتنے لمحے وہ کچھ کہہ نہیں پایا تھا۔ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کہے۔ اس کی خاموشی کو رضامندی سمجھ کر اس لڑکی نے آہستہ سے اس کا بازو پکڑ لیا تھا۔ اس لڑکی کے قدم بڑھانے پر وہ بھی اس کے ہم قدم ہوا تھا۔ یہ لیں، اب آپ جا سکتے۔ اس کو دوسری جانب پہنچاتے وہ لڑکی خوش ہو کر بولی تھی، جبکہ اس کے انداز پر وہ لب ہیچ کر رہ گیا۔ کیا آپ میرے ساتھ چل سکتی ہیں؟ مجھے بس تھوڑا آگے ہی جانا ہے، وہ بے اختیار بول اٹھا، جبکہ وہ اس کی بات پر فوراً مان گئی تھی۔ وہ اب ایک بار پھر اسے بازو سے پکڑے اس کے ساتھ چلنے لگی تھی۔ ویسے آپ کو جانا کہاں ہے؟ وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے پوچھنے لگی تھی۔ بس تھوڑا ہی آگے جانا ہے، اس کے کہتی ہوئے سر ہلا کر اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی تھی۔ تھوڑا سا آگے جاتے ہی وہ نوجوان اچانک رک گیا، جس پر وہ لڑکی متوجہ ہو کر اس کی جانب دیکھنے لگی۔ اس نے اپنی آنکھوں پر پہنا ہوا چشمہ اتارا تھا اور اپنی خوبصورت نیلی آنکھوں سے سامنے کھڑی اس لڑکی کی جانب دیکھنے لگا، جو کہ اس ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظروں کا ارتکاز ایسا تھا کہ سامنے والی پل میں سمجھ گئی کہ یہ کوئی اندھا نہیں ہے۔ اگلی ہی پل اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ وہ غصے سے اسے گھور رہی تھی۔ یقیناً اس شخص نے اسے بیوقوف بنایا تھا۔ اس سے خود پر غصہ آ رہا تھا۔ کیا ضرورت تھی ہر کسی کی مدد کرنے کی؟ اس کی یہ عادت آج اسے اچھا خاصا شرمندہ کروا چکی تھی۔ آئی ایم سوری، میں ایسا کچھ نہیں چاہتا تھا۔ میرے دوستوں نے مجھے ڈیر دیا تھا کہ مجھے اندھے ہونے کی ایکٹنگ کرنی ہے اور یہاں تک آنا ہے۔ میں نے تو آپ کو منع کیا تھا، لیکن آپ خود ہی میری مدد کے لیے تیار تھی۔ میرا دل کہہ نہیں مانا کہ آپ کو دھوکہ میں رکھا جائے، اس لیے میں چاہتا تھا کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ میں کوئی اندھا شخص نہیں ہوں۔ اس نوجوان کے سنجیدگی سے کہنے پر اس کے ماتھے پر بل پڑے کچھ حد تک کم ہو گئے تھے، لیکن سب کی اور شرمندگی ہنوز تھی۔ اس کی بات پر اسے گھور کر اپنا بنا کچھ بولے مڑ گئی تھی، جبکہ وہ ایک گہری سانس لیتا اسے جاتے ہوئے دیکھنے لگا۔ اس سے کچھ فاصلے پر کھڑے اس کے دوست ناسمجھی سے یہ معاملہ دیکھ کر اس کی جانب بڑھے تھے۔ وہ جاگنگ کرتے ہوئے پانی پینے کے لیے رکی تھی جب اچانک اس کے سامنے سفید گلابوں کا بکے آیا۔ اس نے چونک کر دیکھا تو اس دن والے نوجوان کو دیکھ کر چونکی۔ اگلے ہی پل وہ اسے گھوڑی سے نوازتے ہوئے سر جھٹک کر دوبارہ دوڑنے لگی۔ ایک بار پھر اپنی بیوقوفی یاد آئی تھی۔ اپنے پیچھے قدموں کو محسوس کرتے وہ کچھ دیر تو اگنور کرتی رہی، لیکن اسے ڈھیٹ بن کر اپنے پیچھے پیچھے دیکھ کر وہ آخر چڑ کر رکی اور غصے سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں پیچھے پڑ گئے؟ اس سے پہلے کہ میں سیکیورٹی بلا لوں،
آپ اس کالونی سے باہر پھینکوا دوں گی، بہتر ہوگا اپنا راستہ ناپیں۔ اس کے غصے سے کہتے ہی وہ رک کر سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ دونوں اس وقت ایک ہائی کلاس سوسائٹی میں بنے پارک میں موجود تھے۔ ایسا کچھ نہیں، میرا مقصد آپ کو پریشان کرنا نہیں ہے، میں بس آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ آئی ایم سوری، میری وجہ سے آپ شرمندہ ہو گئی، حالانکہ آپ بس مدد کر رہی تھیں۔ اس نے نرمی سے کہتے ہوئے ایک بار پھر پھولوں کا بوکے اس کے سامنے کیا تو اس کا نرم اور باوقار انداز دیکھ کر اب کی بار وہ بھی کچھ نرم پڑی تھی۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور ہمارا آپس میں ایسا کوئی تعلق نہیں ہے جس کے لیے یہ معافی تلافی کی جائے، وہ بس ایک اتفاق تھا، میں اس بات کو بھول گئی ہوں اور آپ کو بھی اس بات کو سر پر سوار نہیں کرنا چاہیے۔ اسے سنجیدہ انداز میں کہتے ہوئے دوبارہ جاگنگ سٹارٹ کر دی۔ مگر میں نہیں بھول پا رہا، آپ نے سچے دل سے میری مدد کی تھی اور مجھے تبھی احساس ہو گیا تھا کہ آپ ایک اچھی لڑکی ہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ آپ اس سب کا حصہ بنی، یہ قبول کر لیں گی تو مجھے اچھا لگے گا۔ اس نوجوان نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے شرمندہ انداز میں کہا تو وہ ایک بار پھر رک کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کا شرمندہ ہونا اچھا نہیں لگا تھا، اس نے کون سا جان بوجھ کر اسے بیوقوف بنایا تھا، لیکن پھر بھی وہ شرمندہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے خاموشی سے وہ بوکے تھام لیا تو اس حسین نوجوان کے چہرے پر بڑی پیاری سی مسکراہٹ آئی تھی۔ شکریہ، ویسے بس ایک سوری بولنے کے لیے آپ نے میرا پیچھا کیا ہے؟ وہ ایک بار پھر مشکوک نظروں سے اسے گھورتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ارے نہیں، ایسا نہیں ہے، میں اسی کالونی میں رہتا ہوں، آپ پر اچانک ہی نظر پڑ گئی تو سوچا معافی مانگ لوں، تو یہی پاس والی فلاور شاپ سے یہ بوکے لے کر آپ کے پاس آ گیا۔ اس نوجوان کی بات پر اس کے تاثرات ڈھیلے پڑے تھے۔ ویسے میرا نام نورز عالم ہے، آپ کا کیا نام ہے؟ اس نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے پوچھا۔ نزالیہ احمد نام ہے میرا، اس نے نرم لہجے میں جواب دیا۔ اس دن کے سے ان دونوں کے درمیان ہلکی پھلکی رسمی سی بات چیت شروع ہوئی تھی۔ وہ اکثر شام کو جاگنگ کرنے آیا کرتی تھی اور وہیں ان دونوں کی ملاقات ہو جاتی تھی۔ ہلکی پھلکی جان پہچان سے بات آگے دوستی تک بڑھ گئی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان کی دوستی محبت میں بدل گئی تھی۔ دونوں کے والد بزنس مین تھے جو کہ پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ دونوں کی فیملیز نے باہمی رضامندی سے ان دونوں کی پسند کو دیکھتے ہوئے ان دونوں کا نکاح کر دیا، جبکہ رخصتی ان کی پڑھائی ختم ہونے کے بعد طے کی گئی تھی۔ وہ اس وقت بری طرح رو رہی تھی، وہ اپنا سب کچھ کھو چکی تھی اور یہ سب کرنے والا وہی شخص تھا جس سے اس نے محبت کی تھی، جس نے وفا و محبت کے عہد و پیمانے کیے تھے۔ وہ اپنے ماں باپ کو کھو چکی تھی، اپنا گھر، اس کے ڈیڈ کا بزنس، سب کچھ کھو کر اس کے پاس کچھ نہیں بچا تھا۔ وہ شخص یقیناً اسے بھی مار دے گا، اے کاش کہ وہ اسے کبھی ملی ہی نہ ہوتی، اے کاش ان دونوں کے درمیان کبھی ایسا کوئی تعلق ہی نہ ہوتا۔ اس کا دل اس وقت آگ میں جھلس رہا تھا کیونکہ اس پر ظلم ڈھانے والا کوئی اور نہیں، اس کا اپنا شوہر تھا۔ وہ اس وقت بے گھر ہو چکی تھی، اس کے پاس کوئی اپنا کوئی سہارا نہیں بچا تھا۔ وہ شخص جسے وہ اپنا محافظ سمجھتی تھی وہی اس کے لیے ڈراؤنا خواب ثابت ہوا تھا۔ اس کی ایک دوست نے اسے پناہ دی تھی، لیکن وہ کب تک اس کے گھر چھپ کر رہ سکتی تھی؟ اسے پتہ چل چکا تھا وہ اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا ہے، وہ یقیناً اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اپنے دوست کے مشورے پر اس نے اپنی دوست کے ڈاکیومنٹس استعمال کرتے ہوئے اسی کی کمپنی میں جاب کے لیے اپلائی کیا تھا، کیونکہ اس کے پاس سروائیو کرنے کے لیے نوکری کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ شخص کسی طرح اس تک پہنچ جائے۔ اسی لیے اپنی دوست کا مشورہ اسے صحیح لگا تھا، وہ یقیناً اسے ہر جگہ ڈھونڈے گا، لیکن کبھی یہ جان نہیں پائے گا کہ وہ اس کی ناک کے نیچے اس کی کمپنی میں جاب کرتی ہے۔ پھر اپنی دوست کی آئیڈینٹی یوز کرے گی تو اس کا شک بھی نہیں جائے گا۔ اپنی دوست کے مشورے پر اس نے کوئی راستہ نہ پا کر عمل کیا تھا اور اس کی کمپنی میں اپلائی کیا۔ خوش قسمتی سے اس وقت نورز عالم غصے سے پاگل ہوتا بہت سے اسٹاف ممبرز کو بلا وجہ نکال چکا تھا، جس کی وجہ سے وہ بآسانی اپوائنٹ ہو گئی تھی۔ سر، ان کے گھر کے ملبے سے ایک ناقابل شناخت لاش ملی، ہو سکتا ہے کہ وہ میڈم کی ہو، اس کے سیکرٹری نے ڈرتے ڈرتے کہا تھا۔ نورز عالم اس کی بات پر غصے سے پاگل ہوتا اگلے ہی لمحے اس کی گردن دبوچ چکا تھا۔ خبردار، دوبارہ یہ الفاظ اپنی زبان سے نکالے تو اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو دوبارہ ایسی بکواس مت کرنا، ورنہ وہ حشر کروں گا کہ تم نہ زندوں میں رہو گے نہ مردوں میں۔ اس نے غضبناک ہو کر کہتے مزید بے رحمی سے اس سیکرٹری کو گردن سے جکڑے اوپر اٹھا لیا تھا۔ گردن پر بڑھتا مسلسل دباؤ سامنے والے کے پاگل پن کا ثبوت تھا، وہ بیچارہ بری طرح تڑپ رہا تھا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، مجھے تمہاری ضرورت نہیں، یو آر فائر۔ اگلے لمحے وہ غصے سے دھاڑا تھا، جس پر اس کا سیکرٹری اپنی جان بچ جانے پر شکر مناتا تیزی سے وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ پیچھے وہ ایک بار پھر غصے سے پاگل ہو کر اپنے آفس کا نقشہ بگاڑنے میں لگ گیا تھا۔ نزالیہ تیزی سے لفٹ کی جانب بڑھ رہی تھی جب
VIP لفٹ سے نکلتے اس حسین نوجوان کو دیکھ کر اس کی آنکھیں خوف سے پھیلی گئیں۔ اگلے ہی لمحے وہ سر جھکا کر خاموشی سے وہیں رک گئی تھی، جبکہ اس کا دل خوف سے دھڑک دھڑک کر پاگل ہو رہا تھا۔ وہ شخص نہایت غصے میں معلوم ہو رہا تھا۔ وہ لمبے لمبے ڈھک برتا اس کے پاس سے گزر گیا تو اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے ایک گہری سانس لی۔ وہ عبائے میں ملبوس اسکارف سر پر اوڑھے، چہرے پر حجاب لیے ہوئے تھی، جس کی وجہ سے وہ اسے پہچان نہیں پایا تھا۔ اس شخص کے جانے کے بعد وہ نم آنکھوں کے ساتھ گہرے گہرے سانس لیتی ہوئی وہاں سے نکل گئی تھی۔ آسان نہیں تھا اس شخص کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا، جو کہ اس کی خوشیوں کا، اس کی شخصیت کا، اس کے اپنوں کا قاتل تھا، لیکن اپنی حفاظت کے لیے اسے یہ سب کرنا ہی تھا۔ وہ اپنی ٹیبل پر آ کر بیٹھی تو کام کرتے کرتے آنکھوں کے سامنے وہ منظر چلنے لگا، جو یاد کر کے آج بھی وہ روح تک کانپ اٹھتی تھی۔ اس کے باپ کی کمپنی اچانک ہی کچھ مسائل کا شکار ہو گئی تھی، جس کے سبب اس کے والد بہت پریشان رہنے لگے تھے۔ اس سے اور اس کی ماں سے بس سرسری سا ہی ذکر کیا تھا کہ زیادہ پریشانی والی بات نہیں ہے، تاکہ وہ دونوں پریشان نہ ہوں، لیکن انہیں لگتا تھا کوئی جان بوجھ کے انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ بات نزالیہ نے انہیں فون پر کرتے ہوئے سنا تھا۔ ان کے نکاح کو 1 سال کا عرصہ گزر چکا تھا اور نورس نے اپنا ماسٹر مکمل کر کے اپنے والد کا بزنس سنبھال لیا تھا۔ وہ ان دونوں ایک بزنس ٹرپ پر آؤٹ آف کنٹری گیا ہوا تھا۔ اس رات اس کی آنکھ غیر معمولی شور پر کھلی تھی۔ وہ اپنے کمرے سے نکلے تو نیچے لاؤنج کی منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کا باپ زمین پر پڑا کسی سے رحم کی بھیک مانگ رہا تھا، جبکہ اس کی ماں ایک طرف خون میں لت پت جانے زندہ تھی یا شاید مر چکی تھی، وہ نہیں جانتی تھی۔ اگلے ہی لمحے سامنے کھڑے اس شخص نے بے دردی سے اس کے باپ پر گولیاں چلائی تھیں۔ وہ اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخیں دبا گئی تھی، لیکن اصل قیامت تو اس پر تب ٹوٹی جب وہ شخص مڑا تھا، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ نورس عالم تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اچانک یہ سب کیا ہو رہا تھا۔ وہ شخص آخر کیوں ایسا کر رہا تھا؟ 2 دن پہلے ہی تو ان دونوں کی بات ہوئی تھی، جب وہ بڑی محبت سے اس سے بات کر رہا تھا، تو پھر اب آج ان دونوں میں آخر ایسا کیا بدل گیا کہ وہ شخص اس کے ماں باپ کا قاتل بن گیا؟ وہ وہاں سے کسی طرح پچھلے گیٹ سے بھاگ نکلی تھی، کیونکہ اسے یقین تھا کہ اس کے ماں باپ کو مارنے کے بعد وہ یقیناً اسے بھی مار ڈالے گا۔ یہ وہ شخص نہیں تھا جسے وہ جانتی تھی، جس سے اس نے نکاح کیا تھا، جس سے وہ محبت کرتی تھی۔ یہ تو کوئی اور ہی وحشی درندہ تھا۔ وہ اپنے گھر سے نکل کر کچھ دور ہی گئی تھی جب پیچھے سے ایک زوردار دھماکہ ہوا تھا، اور اس نے چیختے ہوئے پلٹ کر دیکھا تھا۔ اس کا خوبصورت سا بنگلہ آگ کی زد میں تھا اور وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ پھر بنا روکے پیچھے موڑے وہاں سے بھاگتی چلی گئی تھی۔ اس کا اعتبار بری طرح ریزہ ریزہ ہوا تھا، کسی بھروسہ نہیں رہا تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، کہاں جائے۔ جس پر سب سے زیادہ بھروسہ کیا تھا، اسی نے اس کے بھروسے کا قتل کیا۔ ایسے میں وہ کیسے کسی پر یقین کر سکتی تھی؟ وہ وہاں سے نکل کر پاگلوں کی طرح سڑکوں پر بھاگ رہی تھی، جب اس کی ایک دوست نے اسے پہچان لیا اور اس کی حالت دیکھ کر وہ اسے پریشان سی ہو کر اپنے گھر لے آئی۔ اگلے دن نیوز چلنے لگی کہ اس کے والد کی کمپنی بھی راتوں رات جل کر راکھ ہو گئی ہے، اور اس یقین تھا کہ یہ سب بھی یقیناً نورس عالم نے کیا ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی اس شخص نے ایسا کیوں کیا، لیکن بس اسے یہ معلوم تھا کہ اسے اب اس شخص سے بچنا ہے۔ سب کچھ بس ٹھیک ٹھاک ہی چل رہا تھا۔ اسے اس کمپنی میں جاب کرتے ہوئے 1 سال ہو گیا تھا، اور اس نے اس 1 سال کے عرصے میں اپنے کسی رشتہ دار یا دوست سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ وہ شخص اس کی ذرا سی غلطی پر فوراً اس تک پہنچ جائے گا۔ امن اس کی واحد ایسی دوست تھی جس کے بارے میں وہ نہیں جانتا تھا۔ اس کی قسمت اچھی تھی کہ وہ اس رات امن کو ہی ملی تھی، اور وہی اس کی واحد مددگار بن گئی تھی۔ وہ اس کی بہت پرانی یونیورسٹی فیلو تھی، جس کی اس نے ایک بار مدد کی تھی۔ وہ کوئی اس کی بہت اچھی دوست نہیں تھی، ان کے درمیان بس رسمی سی ہائی ہیلو تھی، اس لیے نورس اس کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے کیا کرنا ہے۔ وہ اپنے ماں باپ کے قتل کا بدلہ لینا چاہتی تھی، وہ انصاف چاہتی تھی۔ اس نے ہمیشہ لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اب وہ اس مقام پر تھی جہاں سے خود مدد کی ضرورت تھی، لیکن اس کا کوئی مددگار نہیں تھا۔ یہاں کام کرتے ہوئے اسے احساس ہو چکا تھا یہ شخص ملک کا سب سے کامیاب ترین اور طاقتور شخص بن چکا ہے۔ اس کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے اسے بہت پاور کی ضرورت ہے، اور وہ تو ابھی خود اس کی کمپنی میں نوکری کرنے پر مجبور ہے۔ کسی سے مدد لینے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اس کا بھروسہ اٹھ چکا تھا۔ کبھی کبھار اس شخص سے سامنا ہو جاتا، اس کے اندر خوف کے ساتھ ساتھ غصے اور نفرت کی لہر دوڑ جاتی ہے، جس شخص نے اس کی ہنسی ہنسی زندگی میں آگ لگا دی تھی۔ اس سے اس کے ماں باپ چھین لیے۔ وہ شخص کتنے سکون سے رہ رہا تھا، اس کا سب کچھ تباہ کر کے کتنا خوش تھا۔ نزالیہ اس کو سزا دلانا چاہتی تھی، لیکن اس جیسے طاقتور شخص کا مقابلہ وہ اکیلی کیسے کر سکتی تھی؟
بھلا اور پھر اس کے پاس اس شخص کے خلاف کوئی ثبوت بھی نہیں تھا۔ وہ اگر پولیس میں جا کر یہ کہتی بھی کہ یہ شخص اس کے ماں باپ کا قاتل ہے تو کسی نے اس کی بات پر یقین نہیں کرنا تھا، کیونکہ اس کے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں تھا۔ اس کا گھر جل کر راکھ ہو چکا تھا، سی سی ٹی وی فوٹیج بھی یقیناً تباہ ہو گیا ہوگا جس میں وہ صاف اس کے ماں باپ کو مارتا ہوا نظر آ جاتا۔ جس شخص سے کبھی ٹوٹ کر محبت کی تھی، اب اسی شخص سے سب سے زیادہ نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ وہیں دوسری جانب نورز عالم آج بھی پاگلوں کی طرح سے ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کے گھر والوں نے اور انویسٹیگیشن کرنے والوں نے یہ صاف کلیئر کر دیا تھا کہ وہ لڑکی مر چکی ہے۔ اس کے گھر میں لگی آگ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ بھی مر گئی ہے، لیکن وہ یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ اس سب کے باوجود بھی اسے ڈھونڈنے کے لیے پاگل ہو رہا تھا۔ اس کے گھر والے کتنی بار اس سے اس لڑکی کو بھول کر آگے بڑھنے کا کہتے تھے، لیکن اس کی دنیا جیسے اسی ایک لڑکی پر رک گئی تھی۔ وہ اس کی جگہ کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کے اس پاگل پن سے اس کے ماں باپ بھی پریشان ہو اٹھے تھے، لیکن وہ اپنی ایک ہی ضد پر قائم تھا، اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا۔ اس لیے وہ دونوں ہی چاہتے تھے کہ اب وہ اس لڑکی کا پیچھا چھوڑ دے جو کہ مر چکی ہے اور اپنے لیے کسی اور کا انتخاب کر لے، لیکن وہ ان کی بات پر ہتے سے اکھڑ جاتا تھا۔ اس کے آس پاس کے ملازمین اور اس کے ورکرز آئے دن اس کے غصے کا شکار ہوتے تھے۔ وہ ایسا نہیں تھا، وہ بڑا ہی کول مائنڈڈ بندہ تھا، غصہ تو جیسے اس نام میں کوئی بھی تھا ہی نہیں۔ لیکن جب سے وہ لڑکی سے دور ہو گئی تھی تب سے وہ ایسا جنونی ہو گیا تھا کہ بات بے بات بگڑ جاتا تھا۔ اس کے گھر والے بھی اس کے حد سے زیادہ غصے اور جنون پر پریشان ہو اٹھتے تھے۔ وہ بھی ایک معمول کے جیسا دن تھا جب اس کی کمپنی کے ضروری ڈاکیومنٹس چوری ہو گئے تھے۔ اپنے باس کی سڑیل اور غسیل طبیعت سے سب واقف تھے۔ پوری کمپنی میں ہی عجیب سی ہلچل مچی ہوئی تھی، لیکن نورز عالم کی آج ہی دبئی کی فلائٹ تھی۔ اس کی دبئی میں کچھ ضروری میٹنگز تھی، اسے 3 دن بعد واپس آنا تھا اور اس کی ٹھیک 1 گھنٹے بعد فلائٹ تھی۔ اس لیے اس نے اس چور کو پکڑنے کی ذمہ داری اپنے مینیجر کے سر پر ڈال دی تھی، کیونکہ اس وقت اس کے پاس بہت کم وقت بچا تھا۔ اسے ابھی اپنی پیکنگ بھی کرنی تھی۔ پوری رات تو اس کی اس حسین لڑکی کی یادوں میں گزر جاتی تھی۔ آدھا دن بھی اس کے بارے میں سوچتے ہوئے اس تک پہنچنے کے منصوبے بناتے ہوئے گزر جاتا تھا۔ اس نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی تھی اسے ڈھونڈنے کی۔ اس کے ہر دوست، ہر رشتہ دار کے پاس اسے تلاش کیا تھا۔ جہاں جہاں وہ ہو سکتی تھی ہر اس ممکن جگہ پر ڈھونڈ چکا تھا، لیکن جانے وہ کہاں غائب ہو گئی تھی۔ مختلف ہسپتالوں میں، ہاسٹلز میں، ہوٹلز میں، ہر جگہ جہاں اس کے ہونے کا خدشہ تھا وہاں بھی اس کو ڈھونڈ نکالا، لیکن اسے جیسے زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا، جانے وہ کہاں اچانک غائب ہو گئی۔ اس کی کمپنی کا بہت بڑا نقصان ہوا تھا، لیکن اسے جیسے اب ان سب چیزوں سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس لڑکی کے کھونے سے بڑا نقصان اس کے نزدیک کوئی نہیں تھا۔ اس کا چڑچڑا پن اور بے وجہ کا غصہ بھی بس اسی لڑکی کے باعث تھا۔ وہ پورے اسٹاف پر چیخ چلا کر اپنی فرسٹریشن نکال کر بیزاری سے چوری والا معاملہ اپنے مینیجر پر ڈال کر خود دبئی کے لیے نکل گیا تھا۔ اسے چوری یا نقصان سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن اپنا غصہ نکالنے کا ایک اور بہانہ ضرور مل گیا تھا۔ اس کے پیچھے چوری کا الزام نزالیہ پر ہی ثابت کر دیا گیا تھا۔ وہ روتے ہوئے چیختے ہوئے مسلسل کہہ رہی تھی کہ اس کا اس سب میں کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ وہ نہیں جانتی کہ اس کے ڈیسک میں وہ فائل کیسے ملی، کس نے رکھی، اس کا اس سب میں کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ ہاں، وہ اس نوجوان سے انتقام چاہتی تھی، لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ پھر وہ ایک عام سی امپلائی تھی، وہ کیسے بھلا اتنے ضروری ڈاکیومنٹس چرا سکتی تھی جس تک اس کی پہنچ ہی نہیں تھی؟ یقیناً یہ اسے پھنسانے کی سازش تھی۔ اس کا دل مزید خوفزدہ ہوا جب مینیجر نے پولیس کو فون کر دیا۔ وہ باقاعدہ رونے لگی تھی۔ وہ بار بار منت کر رہی تھی کہ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا، لیکن کوئی اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کچھ ہی دیر میں پولیس اسے اریسٹ کر کے اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ اس کے آنسو تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ وہاں لیڈی کانسٹیبل نے جب اس کا نقاب اتارا تو وہ دنگ رہ گئی، کیونکہ اس نے گلے میں جو آئیڈینٹی کارڈ پہنا ہوا تھا، اس کا چہرہ اس آئیڈینٹی کارڈ پر بنی تصویر سے بالکل مختلف تھا۔ کمپنی میں موجود اس کے ڈاکیومنٹس چیک کیے گئے تو معلوم ہوا کہ وہ ڈاکیومنٹس اس کے نہیں ہیں، جس پر پولیس والوں کا اس پر شک مزید پختہ ہو گیا۔ یقیناً یہ لڑکی کافی عرصے سے کمپنی والوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر کسی مقصد کی خاطر یہاں کام کر رہی تھی۔ اس لڑکی کے دھوکے نے صاف ظاہر کر دیا کہ وہ لڑکی کوئی جاسوس تھی۔ ایسا کچھ نہیں، میری فرینڈ کے ڈاکیومنٹس ہیں میرے پاس، میں اس کی جگہ پر 1-2 دن کام کر رہی تھی کیونکہ وہ کسی وجہ سے جاب پر نہیں آ رہی تھی۔ میں کوئی جاسوس نہیں ہوں، پلیز میری بات کا یقین کریں، یہ میری فرینڈ کے ڈاکیومنٹس ہیں اور وہیں جہاں جاب کر رہی تھی، میں تو بس 1-2 دن اس جگہ پر آئی تھی۔ سب کچھ اپنے خلاف ہوتے دیکھ کر وہ منت کرتے ہوئے ان لوگوں کو یقین دلانے لگی کہ وہ قصوروار نہیں ہے۔ اس کی بات پر پولیس والوں نے انویسٹیگیشن کرنے کے لیے اس دوست کو کال کر کے پولیس اسٹیشن بلوایا جس کا نمبر ڈاکیومنٹس پر موجود تھا، جبکہ نظاریہ اب
آنکھیں موندے دل ہی دل میں اپنے رب سے دعا کر رہی تھی، کیونکہ وہ ایک ایسی مصیبت میں پھنس چکی تھی جس سے نکلنا ناممکن نظر آ رہا تھا۔ اس کی دوست خود ایک مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتی تھی اور پتہ نہیں وہ اب کیا کرے گی۔ اسے پتہ تھا وہ اسے بچا نہیں پائے گی، لیکن اب وہی اس کی آخری امید تھی۔ اگر وہ اس کی باتوں پر ہاں کہہ دیتی تو شاید وہ بچ سکتی تھی۔ اس کی دوست خود گھبرائی ہوئی سی پولیس اسٹیشن پہنچی تھی۔ اس کا دل بری طرح پریشان تھا۔ اس کی فیملی والوں کو یہ سب پتہ چلا تو جانے کیا ہو جاتا۔ اسے تو اپنے گھر والوں سے جاب کی اجازت بھی نہیں تھی۔ اس نے تو بس اپنی دوست کی مدد کے لیے ڈاکیومنٹس اس کے حوالے کیے تھے، لیکن اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ کبھی اس طرح کی سچویشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر اس کے گھر والوں تک یہ بات پہنچ گئی تو پتہ نہیں وہ اس کے ساتھ کیا کریں گے۔ وہ بیچاری خود خوف زدہ ہو رہی تھی۔ پھر یہ کوئی عام معاملہ نہیں، چوری کا معاملہ تھا۔ پولیس والوں نے اس سے سوال جواب کیے تو اس نے گھبراتے ہوئے جھوٹ بول دیا، یہ کہتے ہوئے کہ اس کے ڈاکیومنٹس کافی عرصہ پہلے چوری ہو گئے تھے۔ وہ نہیں جانتی اس سب کے بارے میں کچھ بھی، نہ ہی یہ اس کا ڈاکیومنٹس تھے اور نہ ہی اس کمپنی سے کوئی تعلق ہے۔ وہ اپنے خوف اور ڈر میں جھوٹ بول کر اپنی دوست کو مصیبت میں پھنسا چکی تھی، لیکن وہ خود مجبور تھی۔ وہ خود مصیبت میں نہیں پھنسنا چاہتی تھی، اس لیے اس سے نہ چاہتے ہوئے بھی ایسا کرنا پڑا، جبکہ نزالیہ کی آخری امید بھی ٹوٹ چکی تھی۔ پولیس والوں نے جب اسے اپنے گھر والوں کے بلانے کے لیے کہا تو وہ شدتوں سے رو پڑی تھی۔ وہ کیسے بلاتی؟ اس کے ماں باپ تو اس دنیا میں تھے ہی نہیں، نہ ہی کوئی اپنا تھا۔ ایک واحد دوست تھی، لیکن وہ بھی اس کے خوف کی وجہ سے اس کا ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ اس کے پاس تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میرا کوئی نہیں ہے، اس کے پاس بس یہی ایک جواب تھا، جبکہ اب وہ پولیس والوں کی نظروں میں مزید مشکوک ہو گئی تھی، جس کا آگے پیچھے بھی کوئی نہیں تھا، نہ کوئی پہچان، نہ نام اور نہ کسی کے چوری کیے ہوئے ڈاکیومنٹس پر۔ وہ ایک کمپنی میں کام کر رہی تھی۔ معاملہ مزید بگڑ چکا تھا۔ وہ ان کے نزدیک کوئی غیر ملکی جاسوس بھی ہو سکتی تھی، جس کے پاس اپنی آئیڈینٹی تک نہیں تھی۔ اس سے اس کے ڈاکیومنٹس وغیرہ مانگے گئے، لیکن اس کے پاس کچھ نہیں تھا، کیونکہ اس کا سب کچھ تو اس کے گھر کے ساتھ جل گیا تھا۔ اس کے پاس کچھ نہیں تھا، نہ اپنا ID کارڈ اور نہ باقی تمام ضروری ڈاکیومنٹس۔ دنیا کی نظر میں اسے مرے ہوئے 1 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ صرف نورز عالم تھا جو آج بھی اسے تلاش کر رہا تھا۔ اس نے اپنی طرف سے ایک اسپیشل ٹیم ہائر کی تھی جو آج بھی اسے ڈھونڈ رہی تھی۔ نورز عالم نے نزالیہ کو ڈھونڈنے کا معاملہ کبھی بھی پولیس والوں تک نہیں پہنچانے دیا تھا، کیونکہ اسے یقین تھا جب اس کے اپنے ماں باپ اس کی بات پر یقین نہیں کرتے تو پولیس والے بھی نہیں کریں گے۔ خود آگ بجھانے والوں نے کنفرم کر دیا تھا کہ وہ مر گئی ہے۔ اسی لیے اس نے کبھی یہ معاملہ پولیس تک نہیں پہنچنے دیا تھا۔ اس نے اپنی طرف سے ہر کوشش کی تھی اسے ڈھونڈنے کے لیے، پہلے اپنے سیکریٹری کے ذمے لگایا، لیکن جب وہ ناکام رہا تو پھر اس نے خاموشی سے ایک اسپیشل ٹیم ہائر کی جو پچھلے 1 سال سے اسے ڈھونڈنے کی کوشش میں پوری طرح ناکام تھی۔ نورز عالم کو وہاں پر 3 دن کے بجائے 1 ہفتہ لگ گیا تھا۔ سر، ہم نے وہ چور پکڑ لیا ہے۔ وہ ایک لڑکی تھی جو یہاں نقاب کر کے ہمارے درمیان کام کرتی تھی، لیکن سر پولیس والوں کو معلوم ہو گیا ہے کہ اس کے ڈاکیومنٹس اور آئیڈینٹی اوریجنل نہیں تھی۔ وہ کسی کے چوری کیے ہوئے ڈاکیومنٹس کو استعمال کرتے ہوئے یہاں جاب کر رہی تھی۔ اس کا چہرہ نقاب میں چھپا ہوا تھا، جس کی وجہ سے کبھی کسی کو معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کس کی فیک ID یوز کر رہی ہے۔ وہ پچھلے 1 ہفتے سے پولیس کی حراست میں ہے۔ اپنے مینیجر کی بات پر اس نے سر ہلایا اور اس نے اپنے ڈرائیور کے ساتھ پولیس اسٹیشن جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہ خود جا کر جاننا چاہتا تھا کہ آخر اس لڑکی نے ایسا کیوں کیا اور کس کے کہنے پر کیا۔ اس کے ڈیڈ اس نقصان سے کافی پریشان تھے۔ ان کی کمپنی کو کافی لاس کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ وہ جیسے ہی پولیس اسٹیشن پہنچا، وہاں کے آفیسر اسے دیکھ کر کھڑے ہوئے تھے۔ وہ بہت بڑا بزنس مین تھا، اس کی موجودگی میں سبھی الرٹ ہو گئے تھے۔ وہ لڑکی کہاں ہے؟ اس نے اسپاٹ لہجے میں انداز میں سیدھا سوال کیا۔ سر، وہ لڑکی لاک اپ میں ہے۔ ہم نے بہت کوشش کی ہے اس سے اگلوانے کی، لیکن بڑی کوئی ڈھیٹ لڑکی ہے، بس اسی ایک بات پر اڑی ہے کہ اس کا بس اس میں کوئی ہاتھ نہیں۔ اس نے کچھ نہیں کیا، وہ کچھ نہیں جانتی، اور اوپر سے سر آگے پیچھے بھی کوئی نہیں ہے۔ ہم نے اس سے بولا کہ اپنے گھر والوں کو یا کسی اپنے بلاؤ کو، لیکن وہ کہتی ہے کہ اس کا اپنا کوئی نہیں ہے۔ پھر ڈاکیومنٹس بھی اپنے نہیں تھے، چوری کے تھے، اوپر سے کہتی ہے میں نے کچھ نہیں کیا، میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ سر، ہمیں تو کوئی باہر ملک کی جاسوس معلوم ہوتی ہے، اپنا ID کارڈ تک نہیں ہے اس کا۔ پولیس والا اس کے ساتھ چلتا ہوا ساتھ ساتھ اسے سب کچھ بتا رہا تھا، جس پر وہ خاموشی سا تھا۔ وہ لڑکی واقعی حد سے زیادہ مشکوک معلوم ہو رہی تھی۔ یہ رہی وہ سر۔ پولیس والا اسے اس کی لڑکی کے لاک اپ کے پاس لایا تھا۔ نورز عالم نے جیسے ہی سلاخوں کے پاس جاتے اس لڑکی پر ایک نظر ڈالی تھی، وہ اس ایک نظر پر ساکت رہ گیا تھا، کیونکہ اس کے سامنے ملگجی سی حالت میں نیچے زمین پر دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ اس کی بیوی نزالیہ احمد تھی، جسے وہ پچھلے 1 سال سے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ دیوار سے سر ٹکائے آنکھیں بند کیے ہوئی تھی، شاید سو رہی تھی یا شاید بے ہوش تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنوں نے لے بدلی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ تڑپ کر رہ گیا تھا۔
1 سال بعد وہ اسے ایسی حالت میں ملے گی، یہ تو اس نے اپنے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ یہ وہ لڑکی تو نہیں تھی جس سے وہ پہلی بار ملا تھا، جس سے پہلی نظر میں اسے محبت ہو گئی تھی، جس کے دل میں اپنی محبت جگانے کے لیے اس نے کتنے ہی جتن کیے تھے، جسے ساری دنیا مرا ہوا سمجھ رہی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے اس کی تلاش نہیں چھوڑی تھی۔ اس کا دل کہتا تھا کہ وہ زندہ ہے اور آج وہ اس کے سامنے صحیح سلامت بیٹھی تھی، لیکن وہ صحیح سلامت کہاں تھی؟ یہ تو کوئی اور ہی لڑکی معلوم ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ باہر نکالو اسے، فوراً کھولو اس دروازے کو، اگلے ہی لمحے وہ چلایا تھا، جبکہ اس کے چیخنے پر جہاں نزالیہ ہڑبڑا کر آنکھیں کھول گئی تھی، وہیں پر وہ پولیس کانسٹیبل بھی ہکا بکا پریشان سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے دوبارہ دھاڑنے پر اس نے جلدی سے لاک اپ کا دروازہ کھولا تھا۔ تب تک نزالیہ کی نظر بھی اس شخص پر پڑ گئی تھی۔ اتنا خوف تو پولیس کو دیکھ کر نہیں آیا تھا جتنا کہ اس شخص کو اپنے سامنے دیکھ کر آیا تھا۔ ایسا لگا کہ موت اس کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ وہ خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پیچھے ہوئی تھی، جیسے دیوار میں سمانے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ وہ اگلی ہی لمحے تیزی سے اس کے پاس آتا اسے بے قراری سے اپنی مضبوط آہنی بازو میں اٹھا گیا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اس شخص کو ایسے دیکھنے لگی جیسے وہ کوئی سیریل کلر ہو۔ نزالیہ میری جان، تم ٹھیک ہو؟ مجھے یقین تھا تم زندہ ہو، مجھے پتا تھا میں تمہیں ڈھونڈ لوں گا۔ تم کہاں چھپی ہوئی تھی میری جان؟ میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میں نے اس 1 سال میں تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا؟ تم میرے سامنے رہ کر مجھ سے کیوں چھپ رہی تھی؟ تمہیں ترس نہیں آیا مجھ پر؟ یہ کیا حالت ہو گئی تمہاری؟ میں قسم کھاتا ہوں جس نے بھی تمہارے ساتھ یہ سب کیا، انہیں ان کے انجام تک پہنچاؤں گا۔ وہ تڑپ کر اسے دیکھتے ہوئے دیوانہ وار کہہ رہا تھا، جبکہ وہ تو خوف اور صدمے میں کچھ سن ہی نہیں رہی تھی۔ اس کی گال پر تھپڑ کے نشان اس کے قہر کو ہوا دے رہے تھے۔ ہاتھ کس نے اٹھایا اس پر؟ اگلے لمحے وہ غصے سے چلا رہا تھا۔ اس کی دھاڑ پر جہاں پورے پولیس اسٹیشن میں خاموشی چھا گئی تھی، وہیں پر نزالیہ بھی کانپتے دل کے ساتھ سہم کر آنکھیں مون گئی تھی۔ میں نے پوچھا ہے اسے ہاتھ کس نے لگایا؟ وہ ایک بار پھر غصے سے غرایا تھا۔ ایک مجرم تھی سر، جسے آپ کی مینیجر نے خود ہمارے سپرد کیا تھا۔ اسے ریمانڈ پر رکھا گیا تھا کیونکہ اس کی شناخت مشکوک تھی۔ یہ ہمارا کام ہے سر۔ پولیس کانسٹیبل بھاگ کر اس کی دھاڑ پر وہاں آیا تھا اور ڈرتے ڈرتے اس زخمی شیر کو یہ سمجھانے کی کوشش کرنے لگا کہ انہوں نے بس اپنا کام کیا۔ میں دیکھ لوں گا، تم سب کو دیکھ لوں گا، وہ غصے سے غرا کر کہتا ہوا اگلے لمحے اسے اپنے بازو میں اٹھائے اس پولیس اسٹیشن سے نکلتا چلا گیا تھا۔ اسے گاڑی بٹھاتے اس کی نظر ایک بار پھر اس کے چہرے پہ پڑی تھی۔ وہ اپنے لب بھیج کر رہ گیا تھا، جبکہ وہ خوفزدہ سی خود میں سمٹی ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ آنے والے وقت کا خوف اس کے سر پر سوار تھا۔ یہ شخص اب جانے اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، یقیناً اسے بھی اس کے ماں باپ کی طرح مار دے گا۔ یہ سوچ کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نورز عالم دوسری طرف سے آ کر گاڑی میں بیٹھا تھا اور گاڑی اسٹارٹ کی۔ وہ دوبارہ اس کی جانب نگاہ نہیں اٹھا پائے تھے۔ اس کی حالت اس کا دل چیر رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ ایک بار پھر اس کی نظر اس پر پڑی تو وہ اپنا آپ کھو بیٹھے گا۔ اس کی بیوی واقعی میں زندہ تھی۔ وہ اتنے عرصے سے اسی کی کمپنی میں جاب کر رہی تھی اور اسے خبر ہی نہیں تھی۔ اس نے پورا ملک چھان مارا تھا اور وہ ملی بھی تو کہاں، اس کی اپنی کمپنی میں۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اس کی آنکھوں کے سامنے بھی ہو سکتی ہے۔ اس لڑکی کو اس نے خود کتنی بار اپنے آفس میں اپنے سامنے دیکھا تھا، لیکن اس کے وہم و گمان میں بھی کبھی ایسا خیال نہیں گزرا تھا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے چلتی پھرتی وہ لڑکی اس کی بیوی، اس کی محبت بھی ہو سکتی ہے، جسے ڈھونڈنے کے لیے وہ پاگل ہو رہا ہے، جس نے اس کی شخصیت پوری طرح بدل کر رکھ دی تھی۔ کہنے کے لیے بس 1 سال کا عرصہ تھا، لیکن صرف وہ ہی جانتا تھا کہ اس نے یہ عرصہ کیسے گزارا، اس کے دل و دماغ میں کیسے عجیب و غریب قسم کے وسوسے اور وہم سر اٹھاتے تھے۔ وہ راتوں کو سکون سے سو نہیں پاتا تھا، دن بھر مختلف قسم کی سوچوں میں اپنا آپ جھونک کر سلگتا رہتا تھا۔ اس 1 سال میں وہ ایک جنونی پاگل بن چکا تھا، اور اس لڑکی نے اسے پاگل بنایا تھا۔ صرف پاگل ہی نہیں بلکہ اسے بیوقوف بھی بنایا تھا۔ وہ اتنا بیوقوف تھا کہ اپنی آنکھوں کے سامنے ہونے کے باوجود بھی اسے دیکھ نہیں پایا، پہچان نہیں پایا۔ نزالیہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی۔ یہ شخص یقیناً اب اسے قتل کر دے گا۔ اس کے سر پر بس یہی ایک چیز سوار تھی۔ اس کے وجود پر کپ کپی سی تاری ہوئی تھی، آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ اس وقت اسی عبائی میں ملبوس تھی جو کہ پہن کر وہ آفس جایا کرتی تھی۔ اس کا اسکارف سر کے گرد بے ترتیب سا ہو رہا تھا۔ اس کے خوبصورت چہرے پر تھپڑوں کے نشان کے ساتھ ساتھ خوف کی پرچھائیاں صاف نظر آنی تھیں۔ آنے والا کوئی بھی لمحہ اس کی زندگی کا آخری لمحہ ہو سکتا تھا۔ اس کا خوف ایسا تھا کہ اسے لگ رہا تھا کہ اس شخص سے مارنے سے پہلے اس کی جان چلی جائے گی۔ اس شخص سے بے انتہا محبت کی تھی، تاعمر ساتھ نبھانے کے وعدے کیے تھے، جس نے اس کی زندگی تباہ کر کے رکھ دی تھی، اور اب وہ اسی کا قاتل بنے گا۔ اس کا موجود محبوب اس کا قاتل بننے والا تھا۔ وہ خود کے لیے موت کی دعائیں کرنے لگی۔
گاڑی جھٹکے سے رکی تو نزالیہ اپنے سوچوں سے باہر آئی۔ اس شخص کو گاڑی کا دروازہ کھول کر اترتے دیکھ کر اس کے دماغ نے تیزی سے کام کیا تھا۔ ارد گرد دیکھا تو ایک پوش ایریا تھا۔ وہ اسے اپنے فلیٹ پر لے کر آیا تھا جہاں وہ پہلے بھی آ چکی تھی۔ گاڑی اس شاندار فلیٹ کے باہر رکی ہوئی تھی۔ نورز عالم گاڑی سے اتر کر اب گیٹ کھول رہا تھا۔ اس نے موقع کو غنیمت جان کر تیزی سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور پوری شدت سے وہاں سے بھاگنے لگی۔ وہ زندہ رہنے کے لیے ایک آخری کوشش کرنا چاہتی تھی۔ گاڑی کا دروازہ بند ہونے کی آواز پر نورز عالم نے مڑ کر دیکھا تو اسے کہیں نہ پا کر وہ پریشان ہوا۔ وہ اسے سامنے ہی بھاگتی ہوئی نظر آئی، جس پر وہ پریشان ہو کر چابی وہیں گیٹ کے اندر چھوڑ کر اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ وہ پوری قوت سے بھاگ رہی تھی۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ اس تک پہنچ گیا تھا، اسے بازو سے پکڑ کر بھاگنے سے روکا تھا۔ چھوڑو مجھے، جانے دو، میرے ساتھ ایسا مت کرو پلیز، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تم کیوں میری جان کے دشمن بنے ہوئے ہو؟ مجھے چھوڑ دو، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ مسلسل چیختے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش میں وہ بری طرح پینک ہو رہی تھی، جبکہ اس کے الفاظ اور انداز پر نورز عالم حیران اور پریشان سا ہوتا اسے دیکھ رہا تھا، چونکہ اس کے ہاتھ سے بازو آزاد کرانے کے لیے پوری شدت سے زور لگا رہی تھی۔ اس کے الفاظ اور انداز ایسا تھا جیسے وہ اس کا شوہر نہیں بلکہ کوئی درندہ ہو۔ اسے بے قابو ہوتے دیکھ کر اس نے آخر اسے ایک ہاتھ پر اپنی گود میں اٹھا لیا، جس پر اس کی مزاحمت میں شدت آئی تھی، جسے نظر انداز کرتے ہوئے اسے اندر لے آیا تھا۔ اندر لا کر اپنے اپارٹمنٹ کا دروازہ لاک کرتے اس نے اسے بے قابو ہوتے دیکھ کر نیچے اتارا تھا، جس پر وہ تیزی سے خوفزدہ ہو کر اس سے دور ہوئی تھی۔ اس کا ڈرنا اور خوفزدہ ہونا اسے پریشان کر رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، وہ ایسے کیوں بیہیو کر رہی ہے۔ نزالیہ، کیا ہوا میری جان؟ تم ٹھیک ہو؟ وہ ناسمجھی سے پکار کر اس کی جانب بڑھنے لگا، لیکن وہ سہم کر دیوار میں سمائی تھی۔ گاؤں میں ایسا خوف جو سامنے والے کے ساکت کر گیا۔ مجھ سے دور رہو، میرے قریب مت آنا۔ وہ تیزی سے یہ کہہ کر وہاں سے بھاگنے کے لیے پیچھے کی جانب مڑی تھی اور بھاگ کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن وہ دروازہ پہلے ہی لاک کر چکا تھا، جس پر وہ بدحواسی سے پیچھے کھلے ایک دروازے کی جانب بھاگی تھی تاکہ خود کو بند کر لے۔ ساکت کھڑے نورز عالم کے وجود میں حرکت آئی تھی۔ وہ حیران پریشان سے اس کے پیچھے کچن میں داخل ہوا تھا، جبکہ اسے ایک بار پھر سامنے دیکھ کر نزالیہ کو اپنی موت آنکھوں کے سامنے ناچتی ہوئی دکھائی دینے لگی۔ وہ پیچھے ہٹتی کچن کاؤنٹر سے ایک تیز دھار چھری نکال چکی تھی، جس پر وہ تڑپ کر اس کی جانب بڑھا۔ میرے قریب مت آنا، میں خود کو ختم کر لوں گی، مجھے تمہارے ہاتھوں نہیں مرنا، اس سے بہتر ہے میں خود کو مار لوں۔ اس نے یہ کہتے ہوئے چھری اپنی گردن پر رکھی تھی، جبکہ نورز عالم حیرانی سے اس کا پاگل پن دیکھ رہا تھا۔ وہ بدحواسی اور خوف کے سبب واقعی پاگل ہو گئی تھی کہ موت کے خوف سے وہ خود کو ہی ختم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ چھری کی دھار تیز ہونے کی وجہ سے وہ چھری اس کی گردن پر اچھا خاصا گہرا کٹ لگا گئی تھی۔ نورز عالم اس کی گردن سے بہتا خون دیکھ کر تڑپ کر اس کی جانب بڑھا تھا۔ اس کا ہاتھ پکڑتے اس کے ہاتھ سے چھری لے کر دور پھینکی تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ پاگل ہو گئی ہو؟ ابھی لگ جاتی تو پھر کیا ہوتا؟ وہ تڑپ کر اس کے دونوں بازو اپنے ہاتھوں میں زور سے تھامے غصے سے چلایا تھا۔ مجھے مت مارو، مجھے نہیں مارنا، تمہارے ہاتھوں چھوڑ دو مجھے، تم ایک نہایت گھٹیا شخص ہو، مجھے نفرت ہے تم سے، تم ایک قاتل ہو۔ وہ اسے دیکھ کر ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس کی باتوں پر نورز عالم صدمے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نزالیہ، مجھے معلوم ہے تمہاری حالت ٹھیک نہیں ہے، شاید تمہیں اپنے ماں باپ کی وجہ سے صدمہ پہنچا ہے، لیکن تم ایسے کیوں بیہیو کر رہی ہو جیسے تمہارے ماں باپ کو میں نے مارا ہو؟ میں تمہارا شوہر ہوں، تمہارا دشمن تھوڑی ہوں، تم مجھ سے ایسی کیوں ڈر رہی ہو؟ میں تو تمہارا محافظ ہوں نا۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھتے ہوئے بازو سے جھنجھوڑ کر بولا تھا۔ اس کی ذہنی حالت اسے ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، شاید وہ اپنی ذہنی توازن کھو چکی تھی۔ اس کی حالت اور انداز سے اسے یہی لگا تھا۔ تم نے نہیں مارا تو اور کس نے مارا ہے؟ تم ہی قاتل ہو، تم نے میرے ماں باپ کو مار ڈالا اور اب تم مجھے بھی مارنا چاہتے ہو۔ وہ روتے ہوئے چیخ چیخ کر کہتے ہوئے حواسوں میں نہیں لگ رہی تھی۔ سامنے والی کی حالت ایسی تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو بھی نہیں۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں اپنی نفرت دیکھ کر اس کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ میں نے تمہارے ماں باپ کو نہیں مارا، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں کیوں بھلا تمہارے ماں باپ کو ماروں گا؟ کسی نے میرے خلاف سازش کی ہے، میں تو یہاں تھا بھی نہیں جب یہ سب کچھ ہوا، تم جانتی ہو میں بزنس ٹرپ پر تھا۔ وہ ٹوٹے ہوئے لفظوں میں اسے صفائی دے رہا تھا۔ وہ واقعی میں نہیں جانتا تھا اس کے بارے میں کچھ بھی۔ وہ جب واپس آیا تو اسے پتہ چلا کہ اس نزالیہ کے گھر میں آگ لگ گئی تھی۔ تم نے نہیں مارا واقعی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، وہ تم تھے، میں نے تمہارا چہرہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، تم نے میرے ماں باپ پر میری آنکھوں کے سامنے گولیاں چلائیں، تم مجھے بھی مار دیتے اگر میں وہاں سے نہ بھاگتی تو، تم اب بھی مجھے مار دو گے، تم اس لیے مجھے ڈھونڈ رہے تھے نا، تم نے کیوں کیا ہے ایسا آخر، کیوں میرے ماں باپ نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ وہ ایک بار پھر چیختے ہوئے کہہ رہی تھی، جبکہ وہ صدمے کی کیفیت میں اسے دیکھ رہا تھا۔ نورز کو اس کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن لگ رہا تھا کہ وہ پاگل نہیں ہوئی، کچھ ایسا ہے جس سے وہ واقف نہیں، کچھ ایسا ہے جو کہ ان دونوں کو ایک دوسرے سے دور کر گیا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہی؟ تمہارے ماں باپ تو گھر میں آگ لگنے کی وجہ سے مر گئے تھے نا؟
اس کی بات پر وہ پاگلوں کی طرح ہنسنے لگی تھی۔ تو تم کم سے کم اب ایسا مت کہو، تم نے تو خود میرے ماں باپ کو مارا ہے، وہ نفرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ میں نے نہیں مارا تمہارے ماں باپ کو، میرا یقین کرو میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، پورے 1 سال میں پاگلوں کی طرح تمہیں ڈھونڈتا رہا، تم خود سوچو کیا میں ایسا کر سکتا ہوں؟ وہ اس کے ہاتھ جکڑے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تڑپ کر بولا تھا۔ اس کی نفرت اسے مار رہی تھی۔ مجھے کبھی یقین نہیں آتا اگر کوئی مجھ سے یہ کہتا، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اس پر کیسے یقین نہ کروں؟ اس نے نفرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ نورس بے بسی سے اسے دیکھنے لگا، نظر ایک بار پھر بھٹک کر اس کی گردن سے بہتے خون پر پڑی تھی، جس پر وہ سب کچھ بھول کر اسے ایک بار پھر گود میں اٹھا چکا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ آسانی سے اس کی بات نہیں مانے گی، نہ اس کے ساتھ چلے گی، اس لیے ایک بار پھر وہ اسے اٹھا کر سیدھا اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ دور ہٹو مجھ سے، میرے قریب مت آؤ، مجھے نفرت ہے تم سے۔ نورس عالم نے اسے بستر پہ بٹھاتے سائڈ ڈرار سے فرسٹ ایڈ باکس نکال کر اس کا زخم دیکھنا چاہا، جو وہ نفرت سے اسے دور دھکیلتے ہوئے بولی، تو نورس عالم نے اس کی مزاحمت کرتے ہاتھ اپنے قابو میں کرتے اسے گھورا تھا۔ پرسکون رہو، میں شوہر ہوں تمہارا، کوئی غیر نہیں ہوں، اس نے اسے گھورتے ہوئے جتایا، تو وہ نفرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ اسے قابو کی اس کے گردن پر اس گہرے زخم کو لب بھیج کر دیکھتا، وہ اس پر مرہم لگانے لگا تھا، جبکہ اس لڑکی کے چہرے پر گھلی ناگواری اور نفرت میں ذرا برابر فرق نہیں آیا تھا۔ وہ مرہم لگاتے ہوا آہستہ آہستہ پھونک مار رہا تھا، جبکہ وہ لڑکی بے حس بنی رخ موڑے ابھی بھی اپنے ہاتھ آزاد کروانے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ وہ پٹی کر کے پیچھے ہوا تو وہ تیزی سے رخ موڑ کر خود میں ہی سمٹ گئی تھی۔ وہ ایک نظر اس کی پشت پر ڈال کر دروازے کی جانب بڑھا تھا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر اس لڑکی کو لگا کہ وہ شاید جا چکا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، وہ اس کے ساتھ بستر پر نیم دراز ہوتا اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ وہ کتنے عرصے سے بے سکون تھا، وہ کچھ لمحوں کا سکون چاہتا تھا۔ اس لڑکی کی باتوں نے اسے پوری طرح الجھا کر رکھ دیا تھا۔ اسے یقین تھا کسی نے بہت بڑا کھیل رچا ہے، اور اب اسے ہی اس کھیل کو بے نقاب کرنا ہوگا، اسے خود کو بے گناہ ثابت کرنا ہوگا۔ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا، یہ بات وہ اس کے سامنے ثابت کر کے رہے گا۔ وہ بری طرح زحمت کرنے لگی تھی، لیکن مقابل ڈھیل بنا پڑا رہا تھا، جس پر تھک آ کر آخر وہ بھی روتے ہوئے آنکھیں موند گئی تھی۔ اگلی صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ کہیں نہیں تھا، سائڈ ٹیبل پر گرم گرم ناشتہ پڑا تھا۔ اس نے اٹھ کر دیکھا تو پورا اپارٹمنٹ خالی تھا، وہ کہیں نہیں تھا، جبکہ دروازہ وہ باہر سے لاک کر کے گیا تھا۔ جانے اب یہ شخص اس سے کیا چاہتا تھا، جب اس کے ماں باپ کو مارا ہی تھا تو پھر اب مکر کیوں رہا تھا؟ وہ نہیں سمجھ پائی تھی، لیکن اگر اس شخص کو لگتا تھا کہ وہ اتنا سب کرنے کے بعد بھی اسے اپنی چھوٹی محبت کے جال میں پھنسا سکتا ہے، تو وہ یقیناً غلط تھا۔ اسے پورا 1 ہفتہ لگ گیا تھا سچ تک پہنچتے پہنچتے۔ اس پورے 1 ہفتے میں وہ دونوں ایک ہی اپارٹمنٹ تلے اجنبیوں کی طرح رہتے تھے۔ نزالیہ پورا دن اپنے کمرے میں بند رہتی تھی، نورس کے پاس ڈپلیکیٹ کی موجود تھی، جس سے وہ دروازہ کھول کر اس تک کھانا پہنچا دیتا تھا، لیکن وہ نفرت سے اس کی جانب دیکھتی تک نہیں تھی۔ گھر سے نکلنے کی وہ کوشش کر چکی تھی، لیکن اس نے اس پر یقینی بنایا تھا کہ وہ اس سے دور نہ جا پائے، اور پھر آخر سچ سامنے آ گیا۔ اس سب کے پیچھے کوئی اور نہیں، خود نورس عالم کا باپ تھا۔ انہیں شروع سے ہی نزالیہ اور اس کا باپ بالکل پسند نہیں تھا۔ وہ بزنس میں اس کا حریف تھا اور بزنس کے معاملے میں بہت جگہ ان کو مات دے چکا تھا، جس کی وجہ سے ان کے دل میں ہمیشہ سے نفرت اور بغض تھا۔ لیکن بیٹے کے مجبور کرنے پر انہیں نہ چاہتے ہوئے بھی نکاح کرنا پڑا، مگر وہ دل سے اس سب پر راضی نہیں تھے۔ آخر ایک پختہ منصوبے کے ساتھ انہوں نے اپنے بیٹے کو یہاں سے دور بھیج کر اپنے دشمن کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے اس کام کے لیے جس گنڈے کو ہائر کیا تھا، اس نے چہرے پر بالکل نورس عالم کے جیسا ماسک چڑھا رکھا تھا، کیونکہ نورس عالم واحد شخص تھا جسے ان کے ہائی سیکیورٹی گھر اور سوسائٹی میں آسانی سے جانے کی اجازت تھی۔ وہ اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے یہ سب کھیل رچایا تھا۔ نورس عالم نے جب احمد گردیسی کے مخالفین کے بارے میں انفارمیشن نکلوائی تو سب سے پہلے اس کے اپنے باپ کا نام سامنے آیا۔ یقین تو نہیں آیا، لیکن اس نے سب سے پہلے اپنے باپ کے خاص ملازم کو پیسے کھلا کر اس سب کے بارے میں پوچھا، اور تب اسے سب معلوم ہو گیا۔ معاف کر دو، یہ سب یقیناً میری وجہ سے ہوا ہے۔ میرے باپ نے تمہاری ہستی بستی زندگی اجاڑ دی۔ یقیناً تمہاری نفرت غلط نہیں ہے، لیکن اگر تم پلیز مجھے معاف کر دو، بس ایک موقع دے دو، تو یقین کرو میں تمہیں کبھی مایوس نہیں کروں گا۔ جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا میں اس کا ازالہ نہیں کر سکتا، لیکن تمہاری باقی کی زندگی خوبصورت بنا دوں گا۔
یہ تم سے وعدہ کرتا ہوں زندگی میں کبھی تمہیں کوئی دکھ نہیں پہنچنے دوں گا، ہمیشہ تمہاری حفاظت کروں گا۔ اس کے شرمندہ ہو کر نظریں جھکا کر کہتی نزالیہ آنکھوں میں آنسو لی اس شخص کے سینے سے جا لگی تھی۔ وہ اسے شرمندہ نہیں دیکھ سکتی تھی، جانتی تھی کہ اپنے باپ کو خود سزا دلوانا اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ وہ شخص اپنے باپ کو پولیس کے حوالے کر چکا تھا، صرف اور صرف اس کی خاطر، صرف اور صرف اس کے ماں باپ کو انصاف دلانے کے لیے۔ وہ تمام ثبوتوں کے ساتھ اسے سب کچھ سچ بتا چکا تھا۔ وہ اس کے ماں باپ کا انتقام اپنے ہی باپ سے لے کر اپنی محبت ثابت کر چکا تھا۔ اس نے بھی اب اسے کھلے دل سے اپنا لیا تھا۔ وہ اب تک جو کچھ سوچتی آئی تھی وہ صرف ایک سراب تھا۔ اپنے ماں باپ کو وہ کھو چکی تھی، لیکن اب یہی شخص اس کا واحد سہارا تھا جسے وہ کھونا نہیں چاہتی تھی۔ نورِ ظالم نے آنکھیں موند کر اس کے گرد اپنا مضبوط حصار باندھا تھا۔ وہ لڑکی اس کی پہلی نظر کی محبت اس کی بیوی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں ہمیشہ اس کی حفاظت کا عزم کیا تھا۔